السلام علیکم باجی، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بالکل، آئیے تشریف لائیے۔ باجی الفضل کا نیا شمارہ آ گیا ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہم کو پہلا صفحہ سنا دیں۔ جی ٹھیک ہے، تو لائیے مجھے اخبار پکڑائیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے شمارے میں آپ کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں دلچسپ حکایات اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کی آنگن میں ہے، دادی جان بتا رہی ہیں خلافت سے محبت کے بارے میں، اور کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے نا باجی؟ جی یہ قرآن مجید ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ النور اینڈ آیت نمبر 57۔ یہ جو آیت میں نے پیارے بچوں آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیارے بچوں، آج کا شمارہ یوم خلافت کے حوالے سے ہے، تو اسی حوالے سے یہ آیت بھی تھی، اور یہ سورہ النور کی آیت 57 ہے۔ اور جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں تو سورۃ النور کا ذکر بار بار آتا ہے۔ کیوں آتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ جی میں بتاتی ہوں، سورۃ نور میں آیت استخلاف آتی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور آیت جو 56 ہے یا آیت نمبر 56 ہے، اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ یعنی کہ استخلاف جو ہے، اس سے مراد ہے کہ جس میں خلافت کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور جو آیت نمبر 57 یا آیت نمبر 57 ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خلافت کے قیام کے بعد، یعنی جب خلافت قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو اہم کام ہوں گے وہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہوگی۔ یعنی کہ جو خلیفہ وقت ہوں گے وہ ان امور کی طرف مسلمانوں کی زیادہ توجہ کروائیں گے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ جی ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی بالکل، یعنی کہ آج کے شمارے کی حدیث، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث کیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث کا عنوان ہے کہ پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا کہ تم میں نبوت رہے تو نبوت رہے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ جب تک اللہ چاہے گا خلافت رہے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر ظلم والی بادشاہت آ جائے گی۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ بادشاہت رہے گی، جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر سرکشی والی بادشاہت ہوگی۔ ہاں جی، سرکشی کہتے ہیں جس میں بغاوت کا عنصر پایا جائے، یعنی کہ اس چیز کو، اس بات کو جب کوئی کہی جائے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور مانا جائے، اس کا انکار کر دیں تو اس سے مراد ہے کہ بغاوت کی جا رہی ہے یا اس سے سرکشی کی جا رہی ہے، تو ایسی بادشاہت آ جائے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ رہے گی، اور پھر جب اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح اور باب الانذار سے لی گئی ہے، اور روایت نمبر 5378 جو ہے اس سے لی گئی ہے۔
تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آج ہمارا جو شمارہ ہے آج کا، یا جو ہمارا الفضل ہے، یہ خلافت سے متعلق ہے۔ تو جو حدیث تھی اس میں، یہ بھی خلافت سے متعلق کی حدیث تھی۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی، اور اسی طرح 1400 سال میں خلافت اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یعنی کہ اب سے پہلے کی جو بادشاہت جو تھی، وہ خلافت جو تھی وہ دنیاوی تھی نا، لیکن اب جو ہے یہ خلافت جو ہے، یہ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی کہ وہ ولی خلافت ہے جو نبوت کے بعد ہوتی ہے، وہ قائم ہوئی ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جزاکم اللہ۔ اب میں بتاؤں اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، بتائیے۔ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ مسیح موعود بھی ہے اور مہدی موعود بھی۔ ہاں جی بالکل۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی تو پیارے بچوں، کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو ٹاپک ہے وہ ہے قدرت ثانیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور یہ جو اقتباس ہے یہ رسالہ الوصیت سے لیا گیا ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305 سے۔ اور اس میں جو ایک لفظ آیا تھا پامال کرنا، جو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے گا، پامال کہتے ہیں ناکام کرنے کو، خاک میں ملا دینے کو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور منقطع کرنا مطلب آتا ہے منقطع کرنا کا، کہ قیامت تک اس کا جو دائمی ہوگی خلافت اور اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، آتا ہے مطلب۔ منقطع کہتے ہیں کہ کاٹ ڈالنا، روک دینا، ختم کر دینا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو اب ہمارے پاس جو خلافت ہے یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، اور اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اس کو جو ہے خلافت کو ہمیشہ قیامت تک قائم رکھے گا۔ اس لیے ہمیں اچھے کام بھی کرنے چاہیے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور خلافت ہمارے ہاتھ میں رہے، ہمارے پاس رہے، ہے نا۔ جی تو پیارے بچوں، یہ جس پہلی قدرت کا ذکر ہے یہاں پر اس اقتباس میں ہم نے پڑھا، وہ نبوت ہے اس سے مراد، اور جو دوسری قدرت کے قائم ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ خلافت مراد ہے یہاں پر۔ اسی لیے جو خلافت احمدیہ ہے اس کو قدرت ثانیہ بھی کہا جاتا ہے نا، ہماری جماعت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا قدرت ثانیہ کا، ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ قدرت یعنی کہ جو خلافت ہے یہ دائمی ہوگی اور قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ہے نا۔ جی جزاکم اللہ باجی۔ اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہ کیا ہے۔ سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنظر العزیز۔ ہاں جی بالکل۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اگلا سیگمنٹ۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے آج پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں میں ہے، ہر دور خلافت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تائید و نصرت کے نظارے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کے مطابق ہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ کی بنائی ہوئی جماعت میں خلافت کا نظام جاری ہوا۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا اظہار ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر سال دنیا میں ہر جگہ جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے 27 مئی کو یوم خلافت مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد ہے نا 27 مئی کو یوم خلافت مناتے ہیں۔ 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ کیا مطلب ہے وصال ہوا؟ یعنی
وفات ہوئی ان کی، ہے نا، وفات ہوئی۔ اور 27 مئی کو جماعت نے خدائی وعدوں کے مطابق حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسیح الاول منتخب کر کے آپ کے ہاتھ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔ عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ، عہد کہتے ہیں پرومس، جو وعدہ ہوتا ہے، اور بیعت کی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جماعت جمع ہوئی، اور باوجود بعض اندرونی مخالفتوں اور ہر قسم کے نامساعد حالات کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت مشکل حالات ہوتے ہیں وہ، تو ہر قسم کے نامساعد حالات کے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہم نے دیکھے، یعنی کہ باوجود کہ حالات بہت مشکل تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد جماعت کی جو ہے وہ جاری رکھی، اور آپ کی خلافت تقریباً 52 سال جاری رہی۔ 52 سال، 52 ایئرز، کتنے زیادہ ہیں۔ اور اس دور میں جماعت احمدیہ کی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کے نظارے ہم نے دیکھے، الحمدللہ۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت ثالثہ کا آغاز ہوا۔ ثالثہ کسے کہیں گے؟ تیسری خلافت جو تھی، یعنی کہ حضرت تیسرے خلیفہ بنے۔ اور اس دور میں بھی جماعت کی ترقی کے نظارے ہم نے دیکھے۔ دشمنوں نے بہت زور لگایا جماعت کو ختم کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہمیں تاریخ میں ترقی کے نظارے ہی نظر آتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا اور خلافت رابعہ کا دور شروع ہوا۔ یعنی کہ خلافت رابعہ سے کیا مراد ہے؟ آپ بتائیں فارس؟ فورتھ، یس، جو فورتھ خلیفہ تھے، جس میں دشمن نے جماعت کو ختم کرنے کی پھر بھرپور کوشش کی، لیکن ہر طرح ناکامی کا منہ دیکھا۔ اور اس دشمنی کی وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو پاکستان سے ہجرت کرنا پڑی، یعنی چھوڑ دیا تھا نا پاکستان، یو کے موو کر گئے تھے حضور، اور انگلستان میں مرکز قائم کیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جماعت کی ترقی کی رفتار بڑھتی چلی گئی، اور جماعت کی ترقی کو روکنے والے اس ترقی کو دیکھ کر پیچ و تاب کھانے لگے۔ پیچ و تاب کس کو کہتے ہیں؟ پیچ و تاب کہتے ہیں غصہ کرنا، غصہ کرنے لگے نا، ان کو غصہ آنے لگا کہ ان کی جو ہے ہم نے ان کے لیے پاکستان میں حالات مشکل کیے ہیں، اور اس کے باوجود یہاں سے ان کا خلیفہ جو ہے یہاں سے چلا گیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو غصہ آنے لگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی نا کہ جب حضور باہر جائیں گے جماعت مزید پھلے پھولے گی، ترقی کرے گی، اور مختلف ملکوں میں جانے کا خلیفہ وقت کو بھی جو ہے وہ موقع ملے گا، اس طریقے سے، ہے نا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کو پورا کرنے کا جلوہ دکھایا اور خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باوجود میری بے شمار کمزوریوں کے غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازا، اور جماعت کی ترقی کا قدم آگے سے آگے ہی بڑھتا گیا۔ اس دور میں درجنوں ملکوں میں احمدیت کا پودا لگا، درجنوں ملکوں میں جماعت احمدیہ کا باقاعدہ نظام قائم ہوا، سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کر کے خلافت کی تائید و نصرت کے نظارے دکھا کر لوگوں کے دلوں میں خلافت سے تعلق کا جذبہ پیدا کر کے مخلصین کی جماعتوں کے قیام کے سامان پیدا فرمائے، اور یہ نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ خطبہ جمعہ 24 مئی 2024 سے لیا گیا ہے۔ ہاں جی، اور اب میں بھی ایک سوال آپ سے کروں؟ جی چلیں، مجھے بتائیں حضرت خلیفہ اول کا نام کیا؟ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیکنڈ خلیفہ تھے، ان کا نام کون بتائے گا؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرے خلیفہ کا نام عائشہ آپ بتائیں۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ۔ اور جو فورتھ خلیفہ تھے ان کا نام؟ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور اب جو ہمارے موجودہ خلیفہ ہیں ان کا نام؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ ویری گڈ، جزاکم اللہ۔ باجی مجھے پتا ہے اس کے بعد بچوں کا نظم کا سیگمنٹ ہے۔ ہاں جی بالکل، تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی نظم۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ یہ بہت مشہور نظم ہے، اور جو کہ سب بچوں کو بہت پسند ہے، اور بہت سے جو یہاں پر افریقن احمدی بچے ہیں ان کو یہ نظم یاد بھی ہے نا؟ جی تو چلیے پڑھتے ہیں۔
نظم ہے کہ خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا وہ آقا ہمارا، جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا، فدا ہو کے آقا پہ سب کچھ لٹایا، اسی کی طرح ہم بھی اف نہ کریں گے، علم دین احمد کا گرنے نہ دیں گے، کہ زندہ جماعت کا یہ استعارہ، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا وہ آقا ہمارا، محبت کے نعرے لبوں پہ سجا کر، دلوں میں مسیحائی شمعیں جلا کر، زمیں کے کناروں کو روشن کریں گے، وفاؤں پہ زندہ رہیں گے مریں گے، کریں گے زمانے میں اونچا منارہ، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا وہ آقا ہمارا، جو عہد وفا ہے نبھائیں گے آقا، تیرے حکم پہ جان لٹائیں گے آقا، نہ ہم قوم موسیٰ کی طرح کہیں گے کہ ہم نور دین محمد بنیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ ہمیں عزم و ہمت عطا ہو خدایا، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا وہ آقا ہمارا، جو کابل میں لکھی تھی کہانی، مسیح کی صداقت کی زندہ نشانی، ہم اپنی وفا پہ نہ حرف آنے دیں گے، تمہیں دل دیا ہے تمہیں جاں بھی دیں گے، حضور آپ کر کے دیکھیں اشارہ، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا وہ آقا ہمارا، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا وہ آقا ہمارا۔ ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے یہ نظم جو ہے نجیب اللہ ایاز صاحب نے لکھی تھی، روزنامہ الفضل رواں 5 اکتوبر 2012 میں شائع ہوئی تھی۔ ہاں جی، تو نظم اچھی لگی آپ کو؟ جی، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ پیارے بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔